والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا صدق الله مولانا العظيم. جی تھوڑا جا اگے اگے تشریف لے ادھر ہی آ جاؤ، ساتھی کئی باہر بیٹھے نے دور، لو بھی قریب آ جائیں، آ جاؤ جزاک اللہ، آ جاؤ اگے اگے تھوڑا جا اگے تشریف لے. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد کتاب و سنت دے اندر ایک مسلمان نو معاشرے دے اندر زندگی گزاردے ہویا اللہ وحدہ لا شریک میں اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ذمہ داریاں اور کچھ حقوق تفویض فرمائے. انہاں ذمہ داریاں اور انہاں حقوق کو ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے، اور ہر مسلمان دے کولوں انہاں حقوق دے متعلق سوال بھی کیتا جائے. مثال دے طور تے مسلمان دے اوپر کچھ حقوق نے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی کو کہے السلام علیکم تو دوسرے مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ انہیں اس حق کو ادا کرے، انہیں بہتر جواب دے اور سلام کا جواب دینا چاہیے. کی جواب دے اندر کہنا چاہیے؟ پھر مل کے دسو سارے جواب دے اندر کی کہنا چاہیے؟ اس واسطے میں تھوڑے کو پوچھ رہا کہ میں سلام کہیے تھوڑے بہت سارے بندے نے جواب نہیں دیا.
اصل دے اندر حقوق دا سانو پتہ ہے، لیکن عمل دے اندر بڑی سستی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کو چھینک آ جائے اور وہ کہے الحمدللہ، تو الحمدللہ سنن والے نو وہی ذمہ داری ہے کہ یہ حق نو ادا کرے اور جواب دے، اور جواب دے اندر کی کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان دے اوپر حق ہے کہ اگر وہ اپنے بھائی نو دعوت دے تو وہ دعوت نو قبول کیتا جائے، بغیر یہ دیکھن دے کہ یہ بندہ کس کیٹاگری کس کیلیبر دا ہے، امیر ہے غریب ہے چھوٹا ہے بڑا ہے۔ ساڈے تے ایک معاشرے کی ریت ہے نا، جس طرح آپ نے دیکھا ہونا عمومی طور پہ وڈیرے اور سیاستدان قسم کے لوگ رمضان المبارک افطاریاں بڑیاں کرتے، سیاسی افطاری، پورا پنڈ اکٹھا ہوا، کسی نے کوئی کھجور لبے یا نہ لبے، کوئی پانی ملے یا نہ لبے، لینا لگیاں نے لوگوں نے۔ تو جے کوئی غریب آدمی بیچارہ کسی نے دعوت دے تو اسی کہنے ہیں ٹائم کو مصروفیت بڑی، امیر سدن تے بھج کے بہنا، غریب سدن تے ٹائم کے، یہ بات نہیں دیکھنی، یہ حق ہے مسلمان دا مسلمان دے اوپر جو بھی دعوت نو قبول کیتا جائے۔ ساڈے معاشرے اندر دعوتاں دا رواج نہیں، صحابہ کرام بڑیاں دعوتاں کریا کرتے سی ایک دوسرے، اج بھی عرب لوگ جڑے نے وہ مہمان نو دیکھ کے خوش ہوندے، مہمان نواز ہیں۔ ساڈے نہیں رواج دعوت نہ دین دا اور نہ دعوتاں تے جان دا، حالانکہ سانو چاہیے کہ اسی ایک دوسرے کی دعوت کریا کریے، یہ بڑے ہی فوائد۔ اگر صرف دعوت دے فوائد میں تمہیں گنوانے شروع کر دوا تو رات گزر جائے، بہت زیادہ فوائد، اللہ دیا برکتاں رحمتاں پیار محبت نفرتاں ختم، ایک دوسرے کا عزت احترام سب چیزاں یہ زیادہ نہیں، بہت لمبا چوڑا نہیں، کم از کم انسان کو چاہیے کہ اپنی فیملی کے جڑے افراد نے، کوئی چاچے بابے تائے، مہینے بعد 2 مہینے بعد انہوں کی دعوت ہی کرو، دعوت کریا کرو، یہ عادت بناؤ اپنی۔ اور اگر کوئی دعوت دے پھر وہ دعوت کو قبول بھی کرنا چاہیے کہ یہ مسلمان دا مسلمان دے اوپر حق ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلمان دا مسلمان دے اوپر حق ہے کہ جدوں وہ بیمار ہو جائے تو اللہ دی رضا دی خاطر وہ تیمارداری کرنے واسطے جاؤ۔ اسی یہ کام بھی نہیں کرتے جڑا سارے جاننے والا ہے یا کوئی پرسنالٹی والا ہے کوئی، یا جہدے کول جانا ساری کوئی مجبوری ہے، وہ واسطے ساری دعاواں بھی بڑی۔ اللہ کی رضا کی خاطر جب اللہ کی رضا آ جائے گی پھر امیر غریب کا فرق ختم ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان دا مسلمان کے اوپر حق ہے کہ جب وہ وفات پا جائے تو وہ جنازے کے نال چل کے جاؤ اور ان کی نماز جنازہ ادا کرو۔ یہ حقوق نے سارے ذمے جنہوں کے متعلق سارے کو سوال کیتا جائے۔ اسی طرح سارے خالق اور مالک جس رب العالمین نے سانو پیدا فرمایا وہ حقوق نے سارے ذمے کہ اسی اللہ کی عبادت کریے اور پھر اللہ کی ہی عبادت کریے، اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، جس پیغمبر کا اسی کلمہ پڑھیا اس پیغمبر دے حقوق نے امت دے ذمے ساڈے ذمے، انہاں حقوق کو ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے۔
وہ حقوق کیڑے نے اجمالن یا کچھ چند دی تھوڑی جی وضاحت میں اس احباب کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہے ہیں مختصر وقت دے اندر کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ساڈے اوپر حقوق کیے. پہلا حق کائنات دے امام دا پہلا حق یہ ہے کہ اللہ دے نبی دے اوپر اسی ایمان لے کے آئے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لے کے آؤ. اور سرکار مدینہ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ ویؤمنوا بی وما جئت بہ. مینو اس بات کا حکم دیتا گیا اللہ جلال کی طرفوں کہ میں لوگوں کے نال قتال کراں، جہاد بھی سیف کراں، اتنی دیر تک کراں حتیٰ کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں. وَيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے ذات کے اوپر میری نبوت کے اوپر ایمان لے کے آن، وَمَا جِئْتُ بِهِ، اور پوری شریعت کے اوپر ایمان لے کے آن، جو اللہ نے میرے اوپر نازل کیتا ہے وہ اوپر بھی ایمان لے کے آن. یہ نبی دا پہلا حق. دوسرا حق کائنات دے امام دا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی جائے، آپ کی بات کو تسلیم کیا جائے. یہ بھی حق ہے کہ ہر صورت آپ کی بات کو تسلیم کیا جائے. اللہ جلال نے قرآن مجید کے اندر جو بات ارشاد فرمائی ہے اس بات کے ذرا غور کرنا. اللہ کا قرآن اعلان کر رہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. وہ اپنے آپ مومن کہلانے والے ہو، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ جلال کی اطاعت کرو، اللہ جلال کی فرما برداری کرو، اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرو. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لیا جی، اپنے اعمال کو ضائع نہ کر لیا جی. حضرات پتہ نہیں چلیا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ کتنا بھی بہتر عمل کیوں نہ کرے، جب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو ہٹ کے ہوئے گا، آپ کے قول اور آپ کی بات کے مطابق نہ ہوئے گا، اتنی دیر تک اعمال کا فائدہ نہیں ہوئے گا. اعمال برباد ہو جائیں گے، اعمال ضائع ہو جائیں گے. ہر عمل پیغمبر کے قول کے مطابق. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے امت کے اوپر. حضرات اللہ نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا تیسرا حق امت کے اوپر کیے کہ پیغمبر کی اتباع کی جائے، پیغمبر کی اتباع کی جائے. اطاعت اور اتباع کے اندر فرق ہے. اطاعت کیا جاتا ہے پیغمبر کی بات کو تسلیم کرنا، اتباع کیا جاتا ہے پیغمبر کے عمل کی پیروی کرنا. اطاعت قول کا نام ہے، اتباع فعل کا نام ہے. اور اللہ جلال کا قرآن اعلان کی کر رہا ہے فرمایا وہ دنیا کے اندر زندگی گزارنے والوں، بلکہ مالک کائنات نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ. اس طرح نہ کرو، اونچی آواز میں ذرا مل کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. ساری کائنات کے لوگوں کو اس بات کا سبق دے دیو، یہ بات باور کرا دیو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر اللہ ذوالجلال دے پیارے بننا چاہتے ہو، اللہ ذوالجلال دے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کی محبت نو حاصل کرنا چاہتے ہو، میری کوئی ڈیمانڈ ہے اللہ جلال دی طرفوں، فتبعونی، پیغمبر دی
اتباع کرو، نبی دے نقش قدم تے چلو. پیغمبر دی اتباع دا کی مطلب ہے؟ ذرا توجہ کرنا. سرکار مدینہ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. او لوگوں نماز اس طرح پڑھو جس طرح تسی مینوں پڑھدے ہو دیکھدے ہو. یہ ہے پیغمبر دی اتباع. میرے پیغمبر نے جس طرح عبادت کی ہے اللہ جلال دی عبادت اسی طریقے دے نال کیتی جائے جو پیغمبر دا عقیدہ ہے. ہر امتی دا عقیدہ اللہ دی ذات دے متعلق بھی وہی ہونا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام نے کائنات کے امام دا جو انداز تجارت، سیاست، معیشت و معاشرت، آپ دا لین دین، اٹھنا بیٹھنا، گفت و شنید، آپ دیاں خوشیاں اور غمیاں، بچپن لڑکپن جوانی بڑھاپا، کائنات کے امام نے جس طرح زندگی گزاری ہے اسی طرح آپ دیاں فرما برداریاں، آپ دے عمل دی پیروی کی جائے. اللہ اکبر کبیرہ. کعب بن اشرف یہودی نے بات کہی سی. یہودی نے بات کہی نحن اشد حبا للہ. اسی یہودی لوگ اللہ جلال دے نال بڑی محبت کرنے والے ہیں اور اللہ دی ذات ساڈے نال محبت کرنے والی ہے کیونکہ ساڈی نسبت اللہ دے پیغمبراں دے نال ہے. حضرات ذرا توجہ فرمانا. اللہ جلال نے قرآن دیے ہو ایت نازل فرمایا. اللہ فرماتے ہیں لوگوں کامیابیاں اور اللہ محبت کلی نسبت دے نال نہیں ملیا کرنی. اگر اللہ جلال دی محبت نو حاصل کرنا چاہتے ہو پھر فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کامیابیاں ملن گیا، اللہ دی محبت مل جائے گی. اس پیغمبر دی پیروی اسی کیوں نہ کریے جڑا قدم قدم تے پوری زندگی دے اندر اپنی امت دے نال خیر خائی کرنے والا، اپنی امت دا بہتر سوچن والا، لوگاں نو جنت دے رستے دکھلانے والا. اللہ اکبر کبیرہ. اور تائیں کہنے والا بڑی پیاری بات کر گیا ہے تواڈے ذوق نو بھی تازہ کرتا چلا جاواں. اللہ اکبر. اپنی عقیدت دا اظہار کر گیا ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو. کار والے بھی کہہ رہے ہو ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو. ہمیں یاد رکھتے ہیں دعاؤں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو. اور وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر. وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر. کوئی لاؤ مثال ایسی، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو. پیغمبر دی عزت تو میں قربان جاواں. میرے پیغمبر دا تیسرا حق کی ہے کہ اس نبی دی اتباع کی جائے. جی وقت دے اندر زندگی گزارنے والے امت دے ذمہ داری کی ہے پیغمبر دے متعلق. کائنات دے امام دا چوتھا حق کی ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال خیر خائی کی جائے. اللہ دا قرآن کی کہندا الدین النصیحہ، دین خیر خائی دا نام ہے. سوال کیتا گیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی کی دے نال خیر خائی
کدے نال خیر خائی آپ نے فرمایا اللہ ذل جلال واسطے، اللہ ذل جلال دے نال، اللہ دی کتاب دے نال، اللہ دے حبیب پیغمبر علیہ السلام دے نال، عامت الناس دے نال، اسلامی حکمران دے نال اللہ اکبر خیر خائی کی جائے۔ میرے اندر اس حدیث دے اندر فرمایا کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے نال خیر خائی کی جائے۔ میرے پیارے مسلمان بھائی نبی پاک علیہ السلام دے نال خیر خائی کیے، اللہ دے پاک پیغمبر دے نال خیر خائی کیے کہ جس پیغمبر نے مارا کھا کے تکلیفاں برداشت کر کے بڑے بڑے دکھ برداشت کر کے اللہ دا دین ساڈے تک پہنچایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہر مسلمان دی ذمہ داری ہے کہ اس پیغمبر دے بیان کردہ دین دے نال چمٹ جائے، اپنی پوری زندگی پھر دین دے تابع کر دے۔ اے نبی دے نال خیر خائی ہے امت دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیغمبر دی ذات بات دے نال بے وفائی نہ کی جائے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر، نبی پاک علیہ السلام دے نال خیر خائی کی جائے۔ اے امت دے ذمے کنواں حق ہے؟ چوتھا۔ لو تسی بات نو یاد رکھیا، ہن میں پوچھدے رہنا تواڈے کولوں ذرا توجہ کرے کنے حق ہو گئے؟ نبی پاک علیہ السلام کا چوتھا حق، پہلا حق آپ دے اوپر ایمان لے کے آؤ، دوسرا حق آپ دی اطاعت کرو، تیسرا حق آپ دی اتباع کی دی جائے، چوتھا حق نبی پاک علیہ السلام دے نال خیر خائی کی دی جائے، پنجواں حق کائنات دے امام دا اللہ اکبر کبیرہ اے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پنجواں حق کی ہے۔ اے دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں پیغمبر گرامی علیہ السلام دی بات اپنے واسطے کافی سمجھا جائے، پیغمبر دی بات نو کافی سمجھا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو بھی جناب حقوق متعین فرما دیتے، جس شریعت کا بھی اعلان کر دیتا ہے، اور نہ اس شریعت کے اندر کمی کی دی جائے نہ اس کے اندر اضافہ کیتا جائے، بلکہ آپ ہر خطبہ ارشاد فرمان لگے ہیں، فرمایا کرتے سن او لوگوں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی بندے کو جہنم کے اندر لے جاتی ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، پیغمبر دی شریعت دے اندر جڑا بھی بندہ اپنی طرفوں کوئی نیک عمل بنا کے انہوں داخل کرنے دی کوشش کی کرے گا، فرمایا انہوں رد کر دیتا جائے گا، انہوں ٹھکرا دیتا جائے گا، وہ اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں ہوئے گا، اس عمل نو اچھا نہیں سمجھا جائے گا، نیک نہیں سمجھا جائے گا، بے شک وہ کتنا ہی بہتر نظر کیوں نہ آ رہا ہوئے۔ پیغمبر دی ذات اور بات نو اپنے واسطے کافی سمجھا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ جلال دی توفیق دے نال او لوگو پیغمبر دی ذات ساڈے واسطے کافی ہے، بولو پیغمبر دی ذات ساڈے واسطے کافی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی بات بھی ساڈے واسطے کافی ہے، اور اللہ دا قرآن اعلان کی کر رہا ہے اليوم اکملت لکم دینکم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ السلام دی ذات اور آپ دی بات ساڈے واسطے کافی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں کہنے والا بڑی پیاری بات کروے، آپ پیام آخری ہے کلام آخری ہے، سبھی انبیاء کا امام آخری ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، پیام آخری ہے کلام آخری ہے، سبھی انبیاء کا امام آخری ہے۔ وہ ختم الرسل ہے، امام الرسل ہے، وہ ختم الرسل ہے، امام الرسل ہے، وہ محبوب باری دانے سبل ہے، وہ ختم الرسل ہے، امام الرسل ہے، وہ محبوب
ہے ہمارے لیے سب، نبی محترم ہے ہمارے لیے سب، مگر مصطفیٰ کا مقام آخری ہے۔ نبی محترم ہے ہمارے لیے سب، مگر مصطفیٰ کا مقام آخری ہے۔ جو جبریل ان پر وحی لا رہے ہیں، جو جبریل ان پر وحی لا رہے ہیں کہ آج اپنے آقا سے یوں کہہ رہے ہیں، وہی اب کسی پر نہ لاؤں گا میں بھی، وہی اب کسی پر نہ لاؤں گا میں بھی، میرے آقا میرا سلام آخری ہے۔ امام نے فرمایا، نبی رحمت للعالمین نے فرمایا، او میری امت دے لوگو، کتے اس طرح نہ ہوئے کہ کسی قیامت والے دن میرے کو لاؤ میں تمہاری حالت بڑی قابل رحم ہوئے اور تسی آکے میں نوے بات کہو کہ اللہ دے نبی جی سانو اج اللہ دے عذاب کو بچا لو، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو تسی آکے میں نوے گل کہو گے تے میرا جواب کی ہوئے گا؟ میں تو نوے بات کہاں کہو لوگو، میں اللہ دا دین پورے دا پورا توڑے تک پہنچا کے آیا سی، میں حجت تمام کر دیتی اپنی بیٹی ہوئے بات کہہ کے، اے میری بیٹی فاطمہ تو زہرا تو میرے جگر دا ٹکڑا ہے، مگر مت خیال کری کہ قیامت والے دن تینوں کامیابی اس بات دے نال مل جائے گی کہ تو آخری پیغمبر دی بیٹی ہے، کون ہے دے تاجدار دی بیٹی ہے۔ اے میری بیٹی فاطمہ، اگر تینوں اللہ دی بارگاہ دے اندر نجات ملے گی، کامیابیاں ملن گیاں تے کلی نسبت دے نال نہیں ملن گیاں، اپنے عمل نو بہتر کر لئی، اچھا عمل کر کے آئی۔ وہ چیئے بگے دے اندر رہنے والے میرے پیارے مسلمان بھائی، اللہ کا قرآن کہہ رہے آئے، پیغمبر لوط علیہ السلام دی بیوی، جناب نوح علیہ السلام دی بیوی، دونوں نبیاں دیاں بیویاں نے پیغمبران دے نال کو برتن دے اندر کھان والیاں، پیغمبران دے بستر دے اوپر لیٹن والیاں، لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں کہ جہنم نو جا رہیاں نے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ دس مینو پیغمبر نالوں بڑی نسبت کی دی ہو سکتی ہے، نبیوں دیاں بیٹیاں نے، نبیوں دیاں بیویاں نے، لیکن انہاں دے اعمال اچھے نہیں۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے جہنم نو جا رہیاں نے۔ اوے تے بیویاں دی بات ہے، اللہ ذو جلال دی قسم ہے، کاش کبھی تو قرآن دے اوپر غور و فکر کیتا ہوندا۔ جناب نوح علیہ السلام دا حقیقی بیٹا وہ جہنم نو جا رہے آئے، اللہ کے پیغمبر نے دعا بھی کی تھی، اللہ ذو جلال دے گے اللہ جی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ میرے سامنے میرا بیٹا جہنم نو جائے، میرے سامنے میرا بیٹا گھوٹے کھا کھا کے مر جائے، اللہ میرا اہل آسمان کو آواز آئی، اے میرے نبی نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح۔ اے میرے نبی نوح ایدہ تیرے نال کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، کیوں تعلق نہیں ہو سکتا؟ انہو عمل غیر صالح، اے دے اعمال اچھے،
اعمال اچھے نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا کے اندر زندگی گزارنے والوں, زندگی موت کا مالک اللہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. زندگی موت کا مالک اللہ, عزت ذلت کا مالک مل کے بولو کون ہے؟ اللہ نے اصول وضع فرمائے نے, اور تائیں کہنے والا بڑی پیاری بات کر گیا. اللہ اکبر. ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے, سانجی اور شریک نہ ساتھی کائی ہے. سارے نہیں بولتے میرے بھائی جڑے برامدے وچ بیٹھے نے وہ بھی کہہ دو سبحان اللہ, شیر والے بھی کہہ دو سبحان اللہ. اللہ دی ذات تو میں قربان جاواں, غور کرنا. ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے, سانجی اور شریک نہ ساتھی کائی ہے. مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دان صدا, اوتھے روزی دیندا ایک نگران صدا. مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دان صدا, روزی پیا دیندا اوتھے ایک نگران صدا. دائی کیتی فٹ تے رکھیا سچائے, باہر نکلیا چوں چوں کردا بچائے. دائی کیتی فٹ تے رکھیا سچائے, باہر نکلیا چوں چوں کردا بچائے. اللہ اکبر. جو جناب جڑا بچہ نکل آیا ہے, بلی دے ول دیکھ, بلی نو ویکھ کے ماں ول بھجدا نسدائے. آ گیا دشمن آ گیا ماں نو دسدائے, آ گیا دشمن آ گیا ماں نو دسدائے. اوے سجن تے دشمن دی کنے گل سکھائی ہے, سانجی اور شریک نسانی گائی ہے. لوگوں اپنے اعمال کو اچھا کر لو. میں حجت تمام کر دیتی اپنی بیٹی نو بھی یہ بات کہہ کے, اپنی پھوپھی نو بھی یہ بات کہہ کے, اس واسطے کہ قیامت والے دن ایک بات نہ لے کے آ جائے کہ ساڈی نسبت ایتھے کوئی صاحبزادہ بن کے, کوئی پیر زادہ بن کے کامیابیاں حاصل نہیں کر سکتا. حضرات نہ توجہ کرنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنے حق ہو گئے دیکھ لو. حضرات پانچ حقوق ہو گئے. کائنات کے امام کا اگلا حق کیے, امت کے اوپر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چھٹا حق کیے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی مخالفت نہ کی جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت نہ کرے جے. اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے, ذرا توجہ کرنا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. وہ پیغمبر دی مخالفت کرنے والے ڈر جانا چاہیے, ڈر جانا چاہیے. اللہ کی دل فتنے کے اندر مبتلا نہ کر دے. اسی نبی دی مخالفت لک بنے, دن رات پیغمبر دی مخالفت. اور کون کر رہے ہیں؟ نبی کا کلمہ پڑھنے والا. آج دیکھ لو پچھلے دنوں کے اندر, چند دن پہلے 2-4 دن پہلے خیبر پختونخوا ہری پور دی ویڈیو نے وردی دے نال بڑی چادر جڑی ہے نوجوان لڑکیاں دی وردی دا اس چادر نو حصہ بنا, اور مشیر تعلیم نے وہ بھی تائید کر دی تھی کہ بڑیاں لڑکیاں جڑیاں سکولوں کے اندر آندیاں نے وہ چادر لے کے آن پڑی. اتنی تکلیف پورے ملک دے اندر لالا اور ایک طوفان بدتمیزی میڈیا دے اوپر. لو جی چادرہ عورت نو قید کیتا جا رہا ہے, عورت کی زندگی نو محدود کیتا جا رہا ہے. تے او بے حیا لوگ نے کہ کدی عورت دا لباس مختصر ہوئے تے اے نہیں بولے. انہاں نو نوجوان لڑکیاں دی کیٹ واک بڑی اچھی لگدی. او جناب
رنگ برنگے ملبوسات دی نمائش کرنے واسطے ماڈل شو کرن تے او بہت اچھے لگتے ہیں، کبھی اعتراض نہیں کیتا۔ اگر عورت نکر پہن کے ریس لگانے واسطے میدان کے اندر آ جائے یا کوئی کھیل کھیلنے واسطے آ جائے، انہوں نے کبھی لباس کے اوپر اعتراض نہیں کیتا۔ انہوں نے تکلیف ہوئی ہے تو چادر دی، جس چادر کے متعلق اللہ جلال نے پیغمبر کو حکم دیتا ہے کہ میرے پاک پیغمبر اپنی بیویوں یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی بیویاں ازواج مطہرات نو، اپنی بیٹیاں نو اور مومنہ دی عورتاں نو حکم دے دیو کہ وہ چادر لے کے آیا کرن۔ قرآن دی مخالفت، دین دی مخالفت اور پیغمبر دی مخالفت، اے جناب اغیار دے پالتو اور وظیفہ خور اپنی زندگی کا نسل العین سمجھتے ہیں۔ ایک میڈیا چینل نے اس بات کا ٹھیکہ لیا ہے، اتنی تکلیف اور حکمرانوں بھی پھر وہ جناب آرڈیننس واپس لینا پیا۔ میں نے سوال کرنا کہ اگر تسی یہ آرڈیننس واپس ہی لینا سی تے تسی چادر دا حکم کیوں دیتا؟ تانوں کسی نے مجبور کیتا سی؟ تواڈے اگے کسی نے احتجاج کیتا سی؟ سانو مولویاں نوں تے اپنی لڑائیاں دی فرصت نہیں، اسی کوئی تانوں یہ بات کہی سی کہ تسی چادر دا حکم نافذ کرو؟ تسی آپ ہی چادر دا حکم نافذ کر کے اس کے بعد پھر واپس لیا۔ ایڈا مطلب ہے کہ جان بوجھ کے احکامات الہیہ اور پیغمبر دی شریعت دی توہین کرنا، یہ لوگ اپنی زندگی کا منصب اور مقصد سمجھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھے آجے میرے رب نے اعلان کر دیتا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ڈر جاؤ پیغمبر دی مخالفت کرنے والوں، اپنے ذہن کے اندر مت سوچے آجے کہ تمہیں کوئی پوچھن والا نہیں، کوئی تمہیں پکڑن والا نہیں۔ بہت بڑی ذات ہے جو پکڑنے کے اوپر قادر ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اسلام دے مخالف، پیغمبر دی شریعت دے مخالف اور حیا دے مخالف، عزت اور ناموس دے مخالف تباہ و برباد ہو کے رہیں گے۔ میرے رب دا سچا دین پوری دنیا دے اوپر غالب آ کے رہے گا۔ نبی پاک علیہ السلام دا امت دے اوپر کی حق ہے، کنواں حق ہے؟ چھٹا کہ پیغمبر کی مخالفت نہ کی جائے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، نبی دی مخالفت نہ کرو۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام دا ستواں حق، کائنات دے امام دا ستواں حق کی ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال محبت کی جائے، اللہ دے پاک پیغمبر دے نال محبت کی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کا قرآن اعلان کرنے آئے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ محبت کرنی ہے، اللہ اکبر، محبت کرنے والے نے کمال کر دی تھی۔ امیر المومنین جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات ذرا توجہ کرنا، 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے کہ گلیاں دے اندر پھر رہا ہے اپنی رعایت حالات کو دریافت کرنے واسطے، کوئی وزیرہ مشیرہ دے اوپر نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک گھر کے اندر رات کو لائٹ جلتی ہوئی نظر آئی، آپ نے دیکھا کہ تحقیق کرنی چاہیے کی گل ہے، پچھلی
رات کا ٹائم ہے، ساری دنیا سوتی ہے، اس گھر کے اندر روشنی ہو رہی ہے، کتے کوئی تکلیف کے اندر مبتلا نہ ہوئے۔ اے میرے حکمران، اللہ اکبر کبیرہ، اور دنیا کے اندر زندگی مقدرہ والے وہ لوگ جنہوں نے ایسے حکمران مل گئے۔ حضرات آپ نے جب اندر دیکھا کہ ایک ضعیف عورت ہے، ایک جناب بوڑھی عورت ہے، کہ وہ جناب نفل ادا کرنے تو بعد ساروں قطار روئی جا رہی ہے، اپنی زبان دے وچوں چند کلمات بول رہی ہے، جڑے کلمات مسجع قسم دے بن گئے، مسجع اور مکفہ قسم دے بن گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات وہ اشعار کی صورت اختیار کر گئے کہ روندی روندی وہ عورت کی کہہ رہی ہے، ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر، اے اللہ جی کاش کوئی خبرن دینے والا میں اس بات کی خبر دے دے، کاش کوئی اطلاع لے کے آنے والا میں اس بات کی اطلاع دے دے، کاش کوئی دسن والا میں یہ بات دس دے۔ اللہ میں ساری رات تیری عبادت کرنی ہے، آخری رات میں استغفار بھی کرنی ہے، آنسو بھی بہانی ہے۔ ایک شب والیا میری زندگی دی کوئی تمنا ہے، کی تمنا ہے؟ اس بی بی دی تمنا کی ہے، رو کے رو کر دی ہے، اے میرے پروردگار عالم جی کوئی اطلاع دینے والا میں نو دس دے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی قیامت والے دن میں نو زیارت ہو جائے گی، نبی پاک دی زیارت میں نو ہو جائے گی۔ کاش موت دیاں اطلاعاں آکے میں نو اس بات دی خبر دے دیں کہ اللہ نے پاک پیغمبر دی زیارت ہو جائے گی، پیغمبر دے دیدار نو تڑپ رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات نبی کتنی عظمتوں والا، کتنے مقام والا، اللہ اکبر کبیرہ، جتنا محبت میں انتہاں کر دیتیاں کرنے والے نے حضرت بلال دے اوپر کیڑا ظلم نہیں کیتا گیا، اور جواب کی دے دینے کہنے والا ترجمہ کرتا ہوں، میرے اوتے سوراں تے میرے تھلے سوراں تے سوراں سجے کھبے سورونی تسی رج رج وجو تے مینوں پاک محمد لبے۔ اللہ اکبر۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دو بیٹے شہید ہو گئے، میں جواب بھی دیں دینے بے شک پترے کھانے اکھان دی تے گھر وچی کرنے او یا محبت بھی دی جائے۔ کائنات کے امام دا اٹھواں حق نبی پاک علیہ السلام دا اٹھواں حق، اللہ اکبر کبیرہ، وہ دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں کائنات کے امام دی عزت کی دی جائے، آپ دی عزت اور تکریم کی دی جائے۔ اللہ دا قرآن کہندا وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ہر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا، ہر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا، جنت نو لے کے جائے گا اے پیار میرے آقا دا۔ سلام سے عزت توقیر کے میں کرنی ہے۔ جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کسی نے سوال کیتا، اے عمر بن عاص اللہ دے پاک پیغمبر دا حلیے بیان کر دے، تو کئی سال اللہ دے پاک پیغمبر دے نال رہے آئے، حضرات صحابی رو کے کی عرض کردہ ہے، انہاں لوگوں اس بات دے اندر شک کوئی نہیں، میں سال ہر سال کائنات دے امام دی خدمت دے اندر رہا، لیکن اللہ جلال دی قسم میں پیغمبر دی عزت و احترام دی وجہ تو ایک مرتبہ بھی نظران گھٹ کے میں کائنات دے امام دے چہرے دی طرف نہیں دیکھیا۔
عزت حیبت اور جلال دی وجہ تو اللہ اکبر جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے سوال کیتا اے عباس اور تسی اللہ دے پاک پیغمبر تو وڈے ہو یا کائنات دے امام تو وڈے تو وڈے نے جناب عباس نے کتنا پیارا جواب دیتا ذرا توجہ کرنا آپ فرماندے نے پیدا تے پہلے میں ہویا لیکن وڈے آمینہ دے لالی نے اللہ اکبر پیدا تے پہلے میں ہویا لیکن وڈے آمینہ دے لالی نے اللہ اکبر وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ کائنات کے امام ہجرت فرما کے جا رہے ہیں مدینہ المنورہ دی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نال نے حضرات توجہ کرنا کہ انصاری لوگ استقبال کرنے واسطے مدینے باہر نکلے نے انہاں وچوں اکثر لوگ ایسے نے جنہاں نے اللہ دے پاک پیغمبر نو پہلے نہیں سی دیکھیا پہلی مرتبہ زیارت کرنی سی بہت سارے لوگ چھو پنج دے اندر مبتلا ہو گئے پتہ نہیں نہ تو نہ وچوں اللہ دا نبی کون ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر اس بات کو بھانپ گئے آپ نے اپنے سر تو کپڑا اتاریا اللہ دے پاک پیغمبر دے اوپر جناب چھان کر دی تھی اللہ اکبر تاکہ دیکھن والے انو پتہ چل جائے جن نے چھان کی تھی ایک غلام ہے جنہیں اتے چھان کی تھی گئی ہے ایک دنیا دا امام ہے وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اللہ دے پاک پیغمبر دا اگلا حق کی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے اتے درود پاک پڑھیا جا نبی پاک علیہ السلام دی ذات اتے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایک باری پھر کہہ دے ہو پیاری بات کر گیا جدوں دن حشر نو سوال ہونگے جدوں دن حشر نو سوال ہونگے ہمی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے جدوں دن حشر نو سوال ہونگے امی ساڈے آمینہ دے لال ہو انشاءاللہ آپ سارے انو پئی ہوئے گی آپ سارے انو پئی ہوئے گی آپ سارے انو پئی ہوئے گی پر مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہونگے پر مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہونگے امی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے وہ جنتاں نو جائے گی سواری آپ دی جنتاں نو جائے گی سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال ہونگے اگے اگے حضرت بلال ہونگے امی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے اور جیڑے سدا پڑھتے درود آتے جیڑے سدا پڑھتے درود آتے وہ جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہونگے وہ جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہونگے امی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا
صلوا علیہ وسلموا تسلیما سونا سجدے پیندا سی سونا سجدے پیندا سی امت میری بخشی اللہ سونا رو رو کہندا سی میں تیری من لئے رب آکھے میں تیری من لئے رب آکھے امت تیری ہوے گی بچ جنت دے ہر پاسے آئیے آپ نے اپنی بات میں تے ختم کر دو ساری جماعت نے مایا ناز خطیب مولانا اسقد روانی صاحب دا حکم آیا کہ اے نظم سنا دیو میں نظم سنا کے اپنی بات ختم کر دیا عشاء دی اذان دا وقت بھی قریب ہو گیا مسلمان دا کم نہیں نہ مننے مسلمان دا کم نہیں نہ مننے یہ قرآن حدیث بیان ہو جائے رسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست ہر انسان ہو جائے اتنا نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے پر اسے پاسے بھی ہمیشہ ہی جت ہوندی اس پاسے بھی ہمیشہ ہی جت ہوندی اس پاسے دے ول رحمان ہو جائے محمد نہیں جی بگڑی سوار سکتے پھر جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکتا اللہ اکبر حضرات توجہ فرمانا نبی لیک وچ میک نہیں مار سکیا دوجا تیجا پھر کس طرح مار لے گا 12 سالوں دا ڈوبیا ہویا بیڑا شاہجہانی پھر کس طرح تار لے گا معین الدین چشتی ڈوبی ہوئی کشتی دسو کس طرح کر پار لے گا جے کوئی گندے عقیدے دینی ہوتے مشرک شرک دی کمب سوار لے گا پھر کوئی مجاہد توحید دا علم پڑھ کے کوئی مواہب توحید دا علم پڑھ کے ہے اس نو مس مار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا اور کمال کر دیتی کہنے والے نے بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ پئیاں بیٹیاں بکریاں 4 دیاں دسو نہیں سی شعیب دا دل کردا بولو نہیں سی شعیب دا جی کردا چکھے لذتاں ایس بہار دیاں بلا نہیں سی شعیب دا دل کردا چکھے لذتاں ایس بہار دیاں پر انہوں کون پوچھے تو کی کرنا ہے انہوں کون پوچھے تو کی کرنا ہے تے مرضیاں مالک مختار دیاں در اصل عقیدے دیاں کچیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں ابراہیم جے گولی چوں ٹر جاوے میرے پیغمبر دا تیسرا تے آخری بیٹا ابراہیم جے گولی چوں ٹر جاوے انہوں روک نہیں شاہ ابرار سجدہ جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیکھا وچ بیک مار سکتا اللہ کو دعا ہے کہ اللہ جلال کما حق ہو نبی پاک علیہ السلام دے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب کو کامل صحت عطا فرما اللہ جتنے تیرے بندے تیرے گھر کے اندر تیری بندیاں سنن واسطے آئے نے بیٹھے نے
اللہ سب دی جائز حاجت اپنی رضا رحمت دے پوری فرما۔ اے اللہ ساڈے بزرگ بابا جی جان محمد چوہان صاحب جو مسجد کا گہنا اور مسجد کی رونق اور انتہائی عظیم بزرگ نے، اللہ اس عمر کے اندر بھی دین دے نال محبت کرنے والے اور شفقت کرتے ہوئے کہ تشریف رکھی، اللہ انہوں صحت و سلامتی والی عمر عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی عزیز و اقارب رشتہ دار تیرے کو آ چکے ہیں، اللہ تو سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ حضرت دادا جان، حضرت والد محترم چاچو جان، جتنے بھی اس جماعت کے عظیم اکابرین بزرگ نوجوان اور بچے بچیاں بہت تیرے قیمتی بندے اللہ قبروں کے مکین زیر زمین چلے گئے نے، اللہ ساڑھے وہ بڑے پیارے سن، ساڑھے بڑے وہ محترم سن، اللہ ساڑھے وہ بڑے عظیم لوگ سن، اللہ تو انہوں نے مغفرت فرما۔ اللہ اسی قریب تیرے کو آنے والے ہاں، اللہ سانو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کشمیر کے مظلومہ کی مدد فرما، اللہ فلسطین پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے میرے اللہ فتنے اندر دورہ ہے، اللہ عفت و عصمت دیا حفاظتاں فرما۔ اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں نال درندگیاں کیتیاں جا رہی ہیں اور انہاں دے نال اتنا ظالمانہ سلوک کیتا جا رہا ہے کہ درندے بھی شرما جان۔ اللہ تو ظالمان کیفر کردار تک پہنچا۔ اللہ ساری عزتاں دی حفاظت فرما، اللہ سارے بچیاں دی حفاظت فرما، اللہ تو ساڈیاں حفاظتاں فرما، اللہ ساری غیرت اور سارے ایمان دی حفاظتاں فرما، اللہ ملک و ملت دی حفاظتاں فرما۔ اللہ یہ تیری عبادت کا گھر ہے، اللہ انہوں قیامت تک آباد و شاداب فرما۔ اللہ جڑے تیرے بندے اس گھر کی خیر خائی کرنے والے، انہوں آباد کرنے والے، ان کی آبادی کا خیال کرنے والے، اللہ تو انہوں نے گھروں آباد فرما، اللہ دنیا اور آخرت بہتر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔ السلام علیکم، کی حال ہے؟ خیر سے ٹھیک ہے، بالکل فرسٹ کلاس۔ میں ذرا طبیعت خراب ہے۔ مدثر
तैयारी होगी है कैसी है क्या वाला यार मैं थक देखा था किसकी आईडी पे चलेंगे गाना करते डाउनलोड कर जाएंगे